فرمایا وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ، مکے والے بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے، 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا پڑے گا، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، یا پھر آپ کو شہید کر دیا جائے۔ یہ 3 مشورے مکے والے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر وہ مشورہ کر رہے ہیں، وہ تدبیر بنا رہے ہیں میرے نبی کو جان سے مارنے کی، اور میں اللہ پروگرام بنا چکا اپنے نبی کی حفاظت کرنے کا۔ واللہ خیر الماکرین، ان کی چالیں ناکام ہو گئیں، اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ رات کا وقت ہے، مشورے کے مطابق کافر تلواریں لے کر آ جاتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تلواریں لے کر سارے بے ایمان کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اٹھ اور نکل جا ان کے درمیان سے۔ یا اللہ ان کے درمیان سے کیسے نکلوں گا؟ یہ ظالم تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دیوار بنا کر کھڑے ہوئی ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے میرے محبوب نکلنا تیرا کام ہے، پردے اور دیواریں لگا کے ان کو اندھا کرنا، تیری حفاظت کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پالنے والی شخصیت کا نام علی حیدر کرار ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا علی میرے بستر پر تو لیٹ جا، اور میرے بھائیوں غور کرنا، اس دن بستر نبی پر لیٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لوگ تلواریں لے کر اسی بستر پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، باہر تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی بستر پر نظریں ٹکا کر کھڑے ہوئے ہیں، اسی بستر والے کو آج جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ اے علی میرے بستر پر لیٹ جا، اور صبح لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں واپس کر کے تو بھی ہجرت کر کے آ جانا۔ 1 منٹ کے لیے رک جائیے، امانتیں کس کی تھیں؟ انہی کی امانتیں تو تھیں جو میرے نبی کی جان لینا چاہتے ہیں، انہی کی امانتیں تو میرے نبی کے پاس تھیں جو میرے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جان کے دشمن ہیں لیکن سمجھتے ہیں اس دھرتی پر امانت دار ہے تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ، محمد سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں۔ اپنی امانتیں میرے نبی کے پاس رکھی ہیں، اور قربان جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر بھی وہ جان لینا چاہتے ہیں، اور میرے نبی کو ان کی امانتوں کی فکر ہے۔ اے علی میرے بستر پر لیٹ جا، صبح امانتیں واپس کر کے تو بھی ہجرت کر کے آ جانا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا اے حیدر کرار یہ بتا، جس رات دشمن تلواریں لے کر کھڑے تھے اور تو نبی کے بستر پر گیا تھا، یہ بتا اس رات تجھے نیند بھی آئی تھی کہ کوئی نہ؟ بلا خوف میں نیند کہاں آتی ہے؟ باہر دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہوں، نیند کہاں آتی ہے؟ سننا علی حیدر کرار کا جواب میں فرمانے لگے اوے لوگو سچی بات پوچھتے ہو، ساری زندگی اتنی سکھ کی نیند نہیں آئی جتنی ہجرت کے رات بستر مصطفیٰ پہ نیند آئی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح ہر روز رات کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں موت آ جائے گی،
پتہ نہیں آخری رات ہو، لیکن اس رات نبی کے ارشاد پر اتنا علی کو یقین تھا کہ نبی نے فرمایا علی سو جا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں دینا، پھر ہجرت کر کے آنا۔ میں نے کہا اے علی ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، محمد کریم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ محمد کریم نے فرمایا سو بھی جا، صبح اٹھنا بھی ہے، امانتیں بھی واپس کرنی ہے، پھر ہجرت کر کے مدینہ بھی آنا ہے۔ میں نے کہا ساری کائنات میں غلطی ہو سکتی ہے، محمد کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ آج علی مزے سے سو جا، آج رات تو موت بھی نہیں آئے گی، صبح اٹھوں گا بھی صحیح، لوگوں کو امانتیں بھی دوں گا، پھر ہجرت کر کے مدینہ بھی جاؤں گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اللہ کے پاک نبی کی زبان پہ 100% یقین کرنے والی شخصیت کا نام علی حیدر کرار ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ نام لینا تو آسان ہے، ان کی طرح نبی کی زبان پہ یقین کرنا اور ان کی طرح امانت دار بننا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ یقین نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بھی امانت دار بنائے۔ خیر، آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ بدر کے میدان میں ہے۔ بدر کا میدان اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ ہے۔ اتنی شان والے ہیں بدر والے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی آل بدر، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے دلوں میں جھانکا ہے اور ان کے دل میں اتنا ایمان اور اخلاص اللہ کو نظر آیا ہے کہ اللہ نے جھانک کر کے اعلان کیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ اللہ نے بدر والوں کو کہا ہے آج کے بعد جو مرضی تم کرو، اگر تم سے غلطی بھی ہو گئی میں اللہ غلطی کو معاف کر کے نیکی عطا فرماؤں گا۔ یہ شان ہے بدر والوں کی۔ علی کی شان کیا ہے؟ بدر کے اندر صفیں بن گئیں، ادھر مسلمان کھڑے ہیں ادھر کافر کھڑے ہیں، صفیں بن گئی ہیں، 3 کافر میدان میں آگے آئے اور آ کر مبارزت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہے کوئی دلیر، ہے کوئی بہادر جو جنگ شروع کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ آ کر لڑائی لڑے؟ ادھر 3 کافر للکار رہے ہیں، ادھر حمزہ، علی اور عبیدہ، ابو عبیدہ، یہ 3 مسلمان کے سپاہی آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بدر والوں کی شان بھی بے مثال ہے، لیکن ان 3 جن میں علی ہے وہ مبارزت کے لیے پہلے آنے والے، ان کی شان کی کیا بات ہے۔ آج احد کا میدان ہے، ایک کافر عمر بن عبد ود ہے، وہ آ کے للکارتا ہے او مسلمانوں، ہے کوئی تم میں ایسا جو آئے میرے سامنے؟ نہ خندق کی جنگ خندق میں عمر بن عبد ود آ کے للکارتا ہے کوئی ایسا جو آ کے اکیلا میرے ساتھ مقابلہ کرے؟ ادھر وہ للکارتا ہے، ادھر اجازت چاہنے والی شخصیت کا نام علی حیدر کرار ہے۔ علی کہتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی سے اجازت لے کر علی میدان میں آئے۔ عمر بن عبد ود کہتا ہے تو کون ہے؟ جی میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جا تم بچہ ہے، بچوں کے ساتھ لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ علی نے جواب نے فرمایا اے منکر خدا، اے منکر مصطفیٰ، تیرا تو ارادہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے بڑا شوق ہے تجھ جیسے بے ایمان کا سر قلم کرنے کا۔ آجا میدان میں آجا۔ وہ غصے میں اترا، علی پر تلوار کا وار کیا۔ مکے میں عرب میں بڑا مشہور وہ تلوار چلانے والا تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا اس کے وار کو، علی نے ڈھال پر روکا اور اگلے ہی وار میں علی نے اس بے ایمان کا سر تن سے جدا کر دیا اور بتا دیا اے دنیا کے کافروں تمہیں اپنی طاقت پر ناز ہوگا، علی محمد کا سپاہی بن کے رب کی طاقت پر یقین رکھنے والا ہے۔ وقت مختصر ہے، آخری بات سناؤں۔ آج خیبر کا میدان ہے، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہونی ہے، لڑائی لڑتے ہیں نبی پاک کے سپاہی، اور بات لمبی ہو رہی ہے، جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو شخص اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، اللہ کے پاک نبی سے بھی محبت کرتا ہوگا، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ کے نبی بھی اس شخص سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ فتح بھی اس کے ہاتھ پہ دے گا۔ تین باتیں فرمائیں۔ کتنی باتیں بولو؟ اللہ بھی اور اس کا نبی بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، پہلی بات۔ نمبر دو، وہ شخص بھی اللہ اس کے نبی سے محبت کرتا ہوگا، اور تیسری بات کہ اللہ فتح بھی دیں گے۔ یہ تینوں خوشخبریاں بہت بڑی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں لوگوں، میرے دل میں کبھی امیر بننے کی خواہش نہ ہوئی، میرے دل میں کبھی یہ تمنا نہ ہوئی کہ جھنڈا میرے پاس ہو، میں آگے آگے چلوں، لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں، لیکن اس رات میرا بھی بڑا دل کر رہا تھا کاش کل جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ یہ تینوں خوشخبریاں بہت بڑی تھیں۔ لیکن اگلے دن اللہ کے پاک نبی کی زبان سے جس مقدس ہستی کا نام نکلا، اس ہستی کا نام ہے علی حیدر کرار۔ کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، آپ نے کہا بولاؤ، علی حاضر خدمت ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے لعاب لگائی علی کی آنکھوں پر، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، لعاب نبی کی کیا بات ہے، ابو بکر کی ایڑی پر لگے، زہر کا اثر ختم ہو جائے، جابر کے سالن میں جائے، 10 بندوں کا کھانا پورے لشکر کو پورا ہو جائے، کڑوے کنویں میں جائے، سارا کنواں میٹھا ہو جائے، یثرب کی مٹی کو لگے، یثرب مدینہ بن جائے، اور علی کی دکھتی ہوئی آنکھ پہ لگے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ لعاب جو میرے نبی کی ہوئی۔ لعاب کس کے بولو؟ میں اور آپ لعاب پھینکیں، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ کھانے میں ہماری لعاب چلی جائے نا، کوئی اس کھانے کو کھائے نہیں، پانی میں گر جائے کوئی گھونٹ تک نہ بھرے۔ میرے نبی کی لعاب لگی، اللہ نے سارا کنواں ہی میٹھا فرما دیا۔ علی کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں۔ آپ ایک ہاتھ میں تلوار تھامے، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لہراتے میدان میں بڑھے۔ آگے مرحب کھڑا ہوا ہے، کافروں کا سرغنہ، اور وہ للکار رہا ہے اور چیخ چیخ کر کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحبوں، سارا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، میں اکیلا 100 بندوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ ادھر وہ للکار رہا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ جواب سننا۔ ادھر علی گئے اور علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ ہم نے اپنی مسجد کا نام کیا رکھا ہے؟ زور سے بولو، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات الکریہ المنظری۔ مرحب کہتا ہے سارا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے۔ علی حیدر کرار میدان میں گئے اور جا کر کے اعلان کیا انا الذی سمتنی امی حیدرا، اور سن مرحب میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا معنی شیر، حیدر کرار کا معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر۔ تو نہیں جانتا مرحب اس وقت تک دلیر ہے جب مقابلے میں حیدر نہ آئے، جب مرحب کے مقابلے میں حیدر کرار آ جائے، حیدر کرار سامنے ہو، پھر مرحب جیسے گیدڑ میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں، علی حیدر کرار پھر میدان میں دھاڑتا ہے۔ علی جواب میں کہتے ہیں میرا نام بھی میری ماں نے مرحب رکھا ہے۔ مرحب غصے میں آ کے علی پر حملہ کرتا ہے، اور علی اس کے حملے کو روک کر ایک ہی وار کرتے ہیں، مرحب کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ علی مجسم ہے، علم و عرفاں وجود فقر و غنا علی ہے۔ علی مجسم ہے، علم و عرفاں وجود فقر و غنا علی ہے۔ علی بہادر، علی سخی برادر مصطفیٰ علی ہے۔ نبی نے تربیت علی کی اور بیٹی اپنی بھی اس کو دی، جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے۔ علی ہے نور نظر ہمارا، سارے بولو بے شک۔
ہاتھ اٹھا کر بولو بے شک علی ہے نور نظر ہمارا، علی ہے ذی قدر ہمارا، علی ہے نور نظر ہمارا، علی ہے ذی قدر ہمارا، نبی نہ اس کے شفیع ہوں گے، نبی نہ اس کے شفیع ہوں گے، جس کے دل میں بغض علی کا، علی وہ عظیم شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، علی آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، سارے صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، حسین بھی ہمارے سر کا تاج ہے، علی بھی ہمارے سر کا تاج ہے، علی بھی ہمارے سر کا تاج ہے، ابو بکر صدیق بھی ہمارے سر کا تاج ہے، عمر فاروق بھی ہمارے سر کا تاج ہے، عثمان ذی النورین بھی ہمارے سر کا تاج ہے، علی حیدر کرار بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ آخری بات، بالکل سارے صحابہ کے ہم غلام ہیں، جو نبی کے غلام ہیں ہم ان کے غلام ہیں۔ ہم صحابہ کی عزت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اتنی بات ضرور کہتے ہیں علی سے محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن ابو بکر کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کرتے، حسین سے محبت ہمارا ایمان ہے، عمر کی بے ادبی کو بھی جائز نہیں سمجھتے، حسن ہمارا نور عین ہے، لیکن عثمان کی گستاخی بھی اجازت نہیں دیتے۔ آئیے سارے صحابہ کا احترام کیجئے، اور عزت کرنے سے ہی رب راضی ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔